بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ جس طرح اذان کا جواب ضروری ہے، کیا اسی طرح اقامت کا جواب بھی دینا ضروری ہے؟ اور حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پر کیا جواب دیا جائے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اذان کا جواب دینا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جہاں تک اقامت کے جواب دینے کی روایات ہیں، روایتیں موجود ہیں، لیکن ان میں کلام ہے، سند کے لحاظ سے ان میں کلام ہے۔ بعض کہتے ہیں جواب کوئی دے دے تو دے دے، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں جو جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں کلام ہے، سندن ضعیف ہیں، اس لیے اکثر کا موقف یہی ہے کہ وہ جواب بس سن ہی لینا چاہیے، جواب دینا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ قبلہ اول کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مروات سے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اگر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں یا والد کے سامنے بیٹھے ہیں اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں تو آپ کو یہی کہا جائے گا تھوڑا سا آپ احترام کریں۔ یہ چیزیں مروات میں ہوتی ہیں۔ شرعاً مجھے کہیں نہیں ملا کہ قبلے کی طرف اگر کوئی بیٹھا ہے اور وہ ٹانگیں یوں پھیلا لیتا ہے۔ سونے کے جو آداب ہے ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قبلے کی طرف نہ ٹانگ کرنی ہے، نہ یوں کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، بلکہ اپنے چہرے کو کرنا ہے اور دائیں پہلو پہ سونا ہے۔ یہ سونے کی آداب بتائے گئے ہیں۔ مطلق کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور ٹانگیں بھی آگے یوں پھیلائی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کیونکہ مغرب کے بعد اکثر نشست ہوتی تھی تو شیخ عبداللہ بن سبیل رحمہ اللہ کی نشست میں میں خود بیٹھا تھا۔ ان سے ایک سوال آیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر خالی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا بے ادبی اور گستاخی ہے تو جو بیت اللہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور ٹانگوں سے وہ چل رہے ہیں وہ تو پھر بڑے بے ادب ہو جائیں گے۔ یہ ادب کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ پرفیوم کے حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ سوال آیا ہے اور میں نے جواب دیا ہے کہ میری معلومات کے مطابق اس میں جو کہا جاتا ہے کہ الکحل ہے تو اکثر کا موقف یہ ہے وہ کسی چیز کو لانگ پیریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جب پش کیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور بہت سارے دوستوں نے بتایا تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ بچے کی ختنہ کی دعوت میں شریک ہونا کیسا ہے؟ بچے کا 7ویں دن نام تجویز کیا جائے، ختنہ بھی کیا جائے، بال منڈائے جائیں تو 7ویں دن عقیقہ ہے۔ عقیقے کی ایک شرعی حیثیت ہے، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن الگ سے جو لوگ 7ویں دن نہیں بلکہ 10ویں دن 20ویں دن، بعض 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 6 سال کے بعد بچے کا عقیقہ ختنہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ شرعاً بالکل ثابت نہیں ہے، نہ قولاً نہ فعلاً، نبی علیہ السلام سے کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، ان کو ایک موقع پر کسی نے دعوت دی کہ ہمارے ہاں بچے کا ختنہ ہے اور کھانے کا پروگرام بھی ہے۔ امام شوکانی نیل الطار میں اس کو لے کر آئے ہیں تو
تو انہوں نے فرمایا اس طرح کی دعوتیں نبی علیہ السلام کے دور میں ہمیں نہیں دی جاتی تھی، لہذا میں شریک نہیں ہوتا۔ کیا نماز جنازہ میں ثنا پڑھیں گے، اور اگر پڑھیں گے تو کون سی پڑھیں گے؟ نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا نصاً مجھے کہیں نہیں ملا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قیاساً پڑھتے ہیں۔ نصاً سے مراد نبی علیہ السلام سے صراحتاً نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا یا آپ کا حکم مجھے کہیں نہیں ملا۔ یہ جو نماز جنازہ کے شروع میں پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی نمازیں ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک نماز ہے، اس کے لیے بھی نماز جنازہ کے شروع میں ثنا پڑھی جائے تو قیاساً ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام سے مجھے کہیں نہیں ملا کہ آپ نے نماز جنازہ کے شروع میں ثنا پڑھی ہو، لہذا ثنا پڑھی جاتی ہے اسی باقی نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے، نصاً کہیں نہیں ملتا۔ جب قیاساً ہے نصاً نہیں ہے تو ثنا کی جو بھی صحیح حدیث آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ہے سبحانک اللہم بحمدک، ایسا سبحانک اللہ، تو چونکہ اس دعا کے حوالے سے اکثر علماء نے کہا یہ دعا اس لیے نہ پڑھی جائے، پہلی بات تو یہ کہ یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، دوسرا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے وہ تو اور ہی غلط ہے، اس میں ہے وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ۔ نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں خاص طور پر وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ کے الفاظ ہیں، یہ تو کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ تو خام خواہ کا اضافہ ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا اگر آپ نے نماز جنازہ میں ثنا پڑھنی ہے تو آپ اس دعا کو نہ پڑھیں جو ضعیف ہے، بلکہ دوسری اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ آپ نماز میں موبائل کی آواز آتی ہے، موبائل میں طرح طرح کی رنگ ٹون بجتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی، ہر جگہ پر اب موبائل ایک ضرورت ہے، اگر ہے تو بھی عذاب ہے، نہیں ہے تو اس سے بڑا عذاب ہے۔ اس سے بچنا، اس سے الگ رہنا تو ناممکنات میں سے، لہٰذا ہر جگہ پر ہر مسجد میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے موبائل بند کر لیں، موبائل بند کر لیں۔ اس لیے اب بھی آپ کو یہی کہوں گا، اس کا حل یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جس طرح مسجد کی دعا پڑھتے ہیں اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ، تو اسی طرح آپ داخل ہوتے ہی موبائل بند ہی کر دیا کریں تاکہ یہاں یہ نوبت آئے ہی نہ۔ اکثر فرض نمازوں کے بعد اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں تو بقایا نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہمیں جماعت سے پڑھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے جس کی فضیلت ہے وہ فضیلت بھی ہمیں مل جائے گی، اور اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیریں گے، اس کے بعد اذکار کا ٹائم ہوتا ہے جو مسنون اذکار ہے، اس کے بعد اعلانات ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر مسجد کے اندر مختلف چیزوں کے اعلانات کیے ہیں، اعلانات تو ہونے چاہیے، اور لا محالہ یہی مرکزی جگہ ہوتی ہے، یہاں ہی اعلانات کیے جاتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ جو یہ بات پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی باقاعدہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے اذکار کے لیے۔ اب جس کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلطی میری ہے یا اعلان کرنے والوں کی ہے۔ اس طرح تو کسی کی 3 رکعتیں، کسی کی کوئی تو آخر سجدے میں ملتا ہے، کوئی بعد میں آ کر پھر اپنی جماعت کراتا ہے۔ اگر اعلانات کو روکیں تو کب تک روکیں؟ اس لیے آپ اپنی سستی کو بھی دور کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوں تاکہ یہ معاملہ آئے ہی نہ انشاءاللہ۔ جماعت کی نماز میں اکثر ہماری 2 یا 3 رکعتیں باقی رہ جاتی ہیں، تو ہم باقی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بعد میں پیچھے آ کے شریک ہوتا ہے
اس کو 1 رکعت ملے یا 2 رکعت ملے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی ابتدائی رکعتیں ہیں، اس کی مثلا اس کی 1 رکعت اس کو ملی، آخری اس کی وہ پہلی رکعت تھی، لہٰذا وہ دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں فاتحہ تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ دوسری آیت کو ملائے جائز ہے، نہیں ملاتا فاتحہ پر اکتفا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ میت کے انتقال کے کتنے دن کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور میں بارہا اس نقطے پر زور دیتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو یہ وراثت کے ٹاپک کو اتنا اٹھا لیا ہے، بہت زیادہ لگتا ہے کچھ شکایات آپ کو ملی ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات شکایات کی نہیں ہے، اصل میں اس نقطے کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ اہم ترین نقطہ ہے، اس کو بار بار اس لیے اٹھاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے، اب لوگوں کا یہ تو ذہن بن چکا ہے کہ حصہ تقسیم ہونا چاہیے، وراثت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو مجھے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، 2 6 8 20 سال تک ڈیلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اتنا قیمتیں اوپر ہو جائیں کہ جن کو دینا ہے بیچ کے نہ دینی پڑے۔ بہرحال کسی کی نیت کیا ہے، کسی کی نیت کیا ہے، میں کسی کی نیت میں شک نہیں کرتا، لیکن اتنا کہوں گا جب کوئی شخص فوت ہو جائے جتنا جلدی آپ اس کی نماز جنازہ میں کرتے ہیں، اسی طرح جتنا جلدی ہو سکے اس کی جائیداد کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے، اس کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے مرنے والے کی جائیداد کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ وہ جرابیں جس میں ٹخنے کھلے ہوں یا آدھے کھلے ہوں اس پر مسح ہوگا یا نہیں؟ اس میں اہل علم 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ مسح جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والا حصے پہ کیا جاتا ہے اور وہ محفوظ ہے، اس کے اوپر جرابیں ہیں، اگر ٹخنے کھلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہاں آپ مسح کر لیں۔ لیکن اہل علم کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو کیا ہوا تھا لیکن ٹخنا اس کا خشک تھا، وہاں پانی نہیں تھا، تو آپ فرمایا کہ ویل للعقاب، یہ ٹخنا جس پر پانی وضو کا نہیں ہے اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضو کا اہم ترین حصہ ہے، اگر وہ کھلا ہے تو مسح نہیں ہوتا۔ ایک موقف یہ بھی ہے۔ ایک سوال ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کو آگ لگانے کا کہا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے میں ایک شخص کو امام بناؤں، وہ نماز پڑھائے، اس کے بعد پھر میں راؤنڈ لگاؤں اور دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ الفاظ مجھے ملے ہیں، لیکن صبح کی نماز جس نے نہ پڑھی اس کی میت کو، وجود کو آگ لگانا، یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس کی بہن یعنی سالی سے نکاح کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں غلط ہے، مہربانی فرما کے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک شخص کے نکاح میں ایک ٹائم پر بیک وقت نہیں رہ سکتے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ عدت کے دوران اسی کی بیوی ہوتی ہے، عدت کے دوران اس کی وہ بیوی ہوتی ہے، لہٰذا اب اس کی بیوی کی عدت کے دوران اس کی بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ جب عدت ختم ہو جائے تب آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں اور وہ کسی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے
تب بھی اس کی عدت کے دوران اگر کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدت کے دوران وہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا نکاح 5واں نکاح ہوگا جو کہ ناجائز ہے۔ حالت حمل میں جمع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، صراحت میں یہ ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، اس حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہو، زچگی کے بعد جب تک خون کا سلسلہ نفاس کا جاری ہے، نفاس کا خون جاری ہے یا حیض کی حالت میں ہے، ان دو حالتوں میں وہ بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا، ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے حدیث میں باقاعدہ کفارہ آیا ہے۔ لیکن اگر بیوی حمل میں ہے، حمل کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کی ممانعت مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ شادی کے موقع پر لفافہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، اس کا بارہا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کو گفٹ دینا، تحفہ دینا، تہادو تہابو، حدیث میں آتا ہے تحفے تحائف دیا کرو محبتیں بڑھتی ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص شکل ہے، اس کو نہ ہم ہدیہ بولتے ہیں، نہ اس کو گفٹ بولتے ہیں، نہ یہ تحفہ ہوتا ہے، بلکہ جان بوجھ کر اگلے کو ہم مقروض کرتے ہیں، مقروض کرتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر اس کو 500 کا لفافہ تھماتے ہیں، اور اگلا بھی ایک آدمی کو اس نے بٹھایا ہوتا ہے، وہ فرشتہ رجسٹر لے کر لکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک قرضہ لکھا جاتا ہے، اور اس کو یہ امید کی جاتی ہے کہ جس نے اس کو 500 دیا ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ میرے موقع پر یہ مجھے 1000 دے گا، ڈبل کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے زیادہ کی امید سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ناجائز ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ کی امید رکھ کر کسی کے ساتھ نیکی کرنا کہ وہ اس سے بڑا مجھے لفافہ پکڑائے گا، یہ ناجائز ہے۔ اور میں تو یہ سمجھا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہندو سے ہمیں ملی ہیں جو ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکلتی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا قرض ہے، چاہے کوئی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، وہ بیچارہ مقروض مرتا ہے، لوگوں کا مقروض ہوتا ہے، اور یہ قرضہ بھی ایسا ہے جو نسلاً بعد نسلاً چلتا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا قرضہ ہوتا ہے، بظاہر ایک تعاون ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اور پھر فتنے کا سبب بنتا ہے۔ فتنے کا بھی کسی نے اگر کوئی چیز گفٹ دی ہے اور اس نے اس کی خوشی کے موقع پر اس سے گھٹیا گفٹ دیا ہے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم نے جو جوڑا اس کی بیٹی کی شادی کے موقع پر بھجوایا تھا وہ 10,000 کا تھا، اس نے 2,000 کا بھیجا، واپس کرو۔ اس کی پوزیشن نہیں دیکھیں گے، اس کی حالت نہیں، اپنے گفٹ کو دیکھیں گے، گویا کہ ایک طرح کا قرضہ ہے، اس سے بچنا ہی سب سے بہتر ہے۔ جھگڑے کے دوران غصے کی حالت میں بیوی کو ایک طلاق دے دی، بیوی میں کہ دوبارہ تھوڑا۔ جھگڑے کے دوران غصے کی حالت میں بیوی کو ایک طلاق دے دی، بیوی میں کہ چلی گئی، اگلے مہینے بیوی نے فون کر کے پوچھا دوسری طلاق نہیں آئی ہے؟ خاوند نے کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں، بیوی نے کہا میں طلاق مانگ رہی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ بیوی کے مطالبے پر اس نے طلاق دے دی۔ اب اس نے بیوی سے کہا ایک غلطی میں نے کی تھی اور ایک تو نے کرائی ہے، اب صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب کا نے آپ کا انتخاب کیا، آپ وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ طلاق ہوتی ہی جھگڑے میں ہے، صلح میں طلاق نہیں ہوتی، اور غصے میں ہوتی ہے، خوشی کے موڈ میں طلاق نہیں ہوتی۔ پہلی اس نے اس کو طلاق دی اپنی بیوی کو، وہ ناراض ہو کر چلی گئی، یہ پہلی طلاق ہو گئی۔
اس کے بعد دوسرے مہینے بیوی نے فون کیا آپ کی طلاق نہیں آئی، اس نے کہا نہیں میں صلح کرنا چاہتا ہوں، یعنی اب یہ طلاق دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیوی نے کہا نہیں اب میں کہہ رہی ہوں کہ تو طلاق دے، بیوی نے دباؤ ڈالا، اس نے طلاق دے دی۔ اب جو دوسری اس نے طلاق دی ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ خلا ہے۔ پہلی جو تھی وہ طلاق تھی، اب یہ طلاق نہیں یہ خلا ہے، بیوی کے دباؤ پر اس کے مطالبے پر اس نے کہا میں نے طلاق دی۔ اب یہ دوسری طلاق نہیں ہے بلکہ یہ خلا ہے، اور خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ فسخ نکاح ہوتا ہے، لہذا نکاح فسخ ہو گیا ہے اور اس کی عدت ایک حیض ہے۔ جب وہ حیض ختم ہو جائے گا، اب اگر یہ چاہتے ہیں تو ولی، گواہان، حق مہر پورا ایک نیا طریقہ کار ہوگا، ان کا آپس میں نیا نکاح ہوگا۔ اس لیے کہ بیوی نے مطالبہ کیا، اس نے مان لیا، یہ نکاح فسخ ہو گئی ہے۔ اب 1 مہینے کی عدت کے بعد نیا نکاح ہوگا، ان کا گھر آباد ہوگا۔ اچھا ہے کہ وراثت کا سوال ہے، جس ساتھی کا بھی ہے وہ انفرادی نشست میں شیخ صاحب سے آ کے مل رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ